آج کے درس قرآن میں ہم بات کریں گے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کے بارے میں۔ سورہ ابراہیم یہ مکی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کے اندر توحید کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ کتاب ایک کتاب ہے، قرآن کریم ایک کتاب ہے، انزلناہ جس کو ہم نے اتارا ہے، لتخرج ہم نے اتارا ہے، الیک آپ کی طرف، تاکہ اے نبی آپ نکالیں الناس لوگوں کو من الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان کے رب کی اجازت سے، ان کے رب کی مشیت سے زبردست تعریفوں والے خدا کے راستے کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ کتاب یہ کتاب ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی داستان صرف نہیں ہے، یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑی ہوئی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، جیسا کہ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ یہ تو نبی نے گھڑ لیا ہے، یہ تو محمد نے بنا لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے، محمد نے اپنی طرف سے بنایا نہیں ہے۔ اس کتاب کے نزول کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تاکہ اے محمد آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو جو گمراہی پر ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان کو نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جائیں۔ یعنی آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، اور یہ ڈیوٹی ان کی لگائی کہ آپ کی ڈیوٹی اور آپ کا کام یہ ہے کہ مشرکین کفار جو بھٹک گئے ہیں، جو گمراہی پر چلے گئے ہیں، ان کو ادھر سے لا کر گمراہی سے نکال کر سیدھے راستے پر لے گیا۔ نور سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ظلمات ظلمن کی جمع ہے، یعنی اندھیروں، تاریکیاں، اور نور کو صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک لفظ واحد کا ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، وہ دین اسلام۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ذمہ داری کسی شخص کو ہدایت دینے کی نہیں ہے، بلکہ صرف ہدایت کا راستہ بتانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات دین اسلام کو پہنچانے کے بعد جب سامنے والا دین قبول نہیں کرتا تھا تو آپ پریشان ہوتے تھے۔ دوسری ڈیوٹی ہے، صرف ذمہ داری یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ لوگوں کو دکھا دیں۔ اب ہدایت کے راستہ دکھانے کے بعد اگر کوئی شخص ہدایت کو قبول کرتا ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی اجازت سے ہے، مشیت سے۔ معلوم یہ ہوا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہے۔ اگر نبی کا کام ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی مہربان چچا ابو طالب تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے اور ان کو اسلام کی دولت آپ دے دیتے،
لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی چونکہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داری ہے صرف ہدایت کے راستے کو دکھانا ہے، کسی کو ہدایت پر لانا، ہدایت کی توفیق ملنا یہ اللہ کی طرف سے۔ تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 کی یہ مختصر تفسیر تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔